الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. کیا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق سے گزر ہوا کہ اس نے کہا کہ اللہ کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا، تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو اٹھا دیا اور پوچھا کہ تم کتنا عرصہ پڑے رہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس پڑے رہے، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بس نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائی، اور ہاں گدھے کی جڑیوں کو دیکھو کہ ہم نے ان کو جوڑتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پر چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی یہ آیت 30 سپارے کی آیت ہے کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر سیدنا عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے کہ وہ ایک بستی سے جب گزر رہے تھے تو انہوں نے حیرانگی سے دیکھا کہ وہاں کی بستی کے جو گھر تھے سب پڑے ہوئے تھے، بالکل ختم تھے۔ تو انہوں نے حیران ہو کر یہ سوال کیا کہ یہاں کو کبھی کوئی لوگ آباد تھے یا ایسے ہی بالکل کھنڈرات بنے ہوئے ہیں؟ تو اللہ پاک نے وہیں پر ان کی روح قبض کر دی اور وہ سیدنا عزیر علیہ السلام فوت ہو گئے، اور 100 سال تک وہ اسی طرح اسی جگہ پر پڑے رہے
ان کے ساتھ ان کا ایک سواری کے لیے ایک گدھا بھی تھا اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا۔ 100 سال بعد جب اللہ پاک نے ان کو دوبارہ اٹھایا تو اللہ پاک نے ان سے سوال کی آپ کتنا عرصہ یہاں پڑے رہے؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا جی 1 دن یا آدھا دن۔ اللہ نے فرمایا نہیں 100 سال تک آپ یہاں پڑے رہے ہیں۔ تو اللہ کی ایک نشانی دیکھیں جو مضمون ہے اس کو سمجھیں کہ ایک انسان جو 100 سال تک فوت رہا اسی جگہ پڑا رہا اور 100 سال کے اندر کتنے ہی قسم کے انقلابات آئے ہوں گے، سردی بھی آئی ہے، گرمی بھی آئی ہوگی، بارشیں بھی ہوئیں، طوفان بھی چلا ہوگا، آندھی بھی ہوئی ہوگی، لوگوں کا گزر بسر بھی ہوگا، آمد و رفت رہی ہوگی، اور کسی کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں سیدنا عزیر علیہ السلام سے آپ کتنا عرصہ یہاں پڑے رہے؟ وہ تو بیچارے فوت ہو چکے تھے، وہ کہتے تھے 1 دن یا آدھا دن، لیکن انہوں نے کہا کہ 100 برس یہاں میں رہا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک پیغمبر کو جب یہ معلوم نہیں ہے کہ میں 100 سال تک یہاں پڑا ہوں یا 1 دن یا آدھا دن، تو جو قبروں میں چلے جاتے ہیں ان کے اندر منو مٹی جب پر ڈال دی جاتی ہے ان کے اندر کیسے عالم الغیب ہو سکتے ہیں، کیسے ان کو غیب کا علم پتہ لگ سکتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ایک واقعہ سیدنا عزیر علیہ السلام کا ہے، قرآن کریم کے اندر اس طرح مختلف واقعات ہیں۔ یہ تو موت تو بڑی سخت چیز ہے۔ سونے والے کا حال دیکھیں، سورہ کہف کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اصحاب کہف کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ اسی طرح ہی سوئے، غار کے اندر چھپے، انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ 100 برس گزر گئے۔ جب ان سے سوال کیا گیا وہی کہتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، 1 دن یا آدھا دن ہم پڑے رہے، لیکن 100 برس تک ان کو اللہ پاک نے وہاں سلائے رکھا، کسی کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے جب ان کو کچھ پتہ نہیں لگا تو پھر عالم الغیب کہاں سے ہو سکتا ہے کوئی؟ ایک سویا ہوا انسان ایک طرف ہے اور ایک مرا ہوا انسان ایک طرف ہے۔ سویا بھی ایک انسان سویا ہے، سانس چل رہی، اس کی جسم کے اعضاء بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں روح بھی ہوتی ہے۔ اس کے پاس بیٹھے اس کو کوئی گالیاں دے یا اس کی تعریف کرے اس کو نہیں پتہ لگتا، لیکن اگر ایک انسان فوت ہو گیا ہے اس کو کہاں پتہ لگے گا کہ میرے پاس کوئی مجھ سے مانگنے آئے ہیں، مرادیں پوری کرنے آئے ہیں یا کچھ مجھ سے طلب کرنے آئے ہیں۔ تو یہ ایک حال قرآن کریم کے اندر مختلف واقعات کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ انسان کتنا ہی بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے۔ ایک سونے والے کا حال دیکھیں اور ایک مردے کا حال دیکھیں، لیکن کبھی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ سے زیادہ عالم الغیب ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک واقعہ اور بھی ہے، آپ حضرات اگر سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزہ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ کیا، تھکے ہوئے تھے اور ارادہ کہ یہاں پر ہم سو جاتے ہیں اور کل یہاں سے پھر انشاءاللہ صبح یہاں سے چلے جائیں گے اگلی منزل پر۔ تو ان صحابہ کرام میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے سونا نہیں ہے، آپ نے جاگتے رہنا ہے، ہم سب یہاں سوئیں گے، آپ نے صبح فجر کے وقت ہمیں اٹھانا ہے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ صحابہ کرام بھی سو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ تو اس وقت جاگ رہے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہ بھی سلمان کے ساتھ ایک لگائی اور انہیں بھی نیند آ گئی، اور صبح ہو گئی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ سورج کی شعاعیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو اللہ کے نبی کی سب سے پہلے آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو، نماز بھی گئی۔ پھر اس طرح سارے صحابہ بھی اٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا
کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں اٹھایا؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ جو الفاظ حدیث کے، اخذ بنفس الذی اخذ بنفسی کا، کہ جس ذات نے مجھے سلا دیا، جس ذات نے آپ کو سلا دیا، اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ ان کے اختیار نہیں تھا، بظاہر تو وہ جاگ رہے تھے لیکن اچانک نیند آ گئی اور پھر نماز بھی ادا ہوگی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے بس، کمزور ہے، لاچار ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، کسی کا نفع نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم الغیب تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ ایک واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے علماء کرام سنا ہوگا کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے ان کے گھر مہمان بن کر، تو آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ انبیاء اکرام تو بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، بڑے دل رکھنے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کی ضیافت کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک جانور ذبح کیا، اس کو پکایا، بھونا اور ان کے سامنے رکھ دیا، پیش کیا۔ لیکن وہ جو مہمان تھے وہ تو فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نہیں پتا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ بیٹھنے والے مہمان جو ہیں انسان ہیں یا فرشتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو انہیں کو شک ہوا کہ گڑبڑ لگ گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، تو فرشتے نے انہوں نے کہا جی آپ ڈرے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے فرشتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک زندہ پیغمبر، اتنا بڑا پیغمبر، اس کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ میرے سامنے بیٹھنے والے مہمان انسان ہیں یا فرشتے ہیں۔ وہ ایک مردہ ہے، قبر میں چلا گیا، اس کو کیا پتا کہ میرے پاس کون آیا کون نہیں آیا۔ تو انسان کی بے بسی کسی حال کچھ بھی نہیں، انسان بہت کمزور ہے، بہت لاچار ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وفات وقت قریب آیا، غالباً عشاء کی نماز کے وقت تھا، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی، مسجد کے ساتھ ہی گھر پہنچا، تشریف لے جانے لگے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ صدیقہ سے سوال کیا کہ نماز لوگوں نے پڑھ لی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وضو کیا، پھر مسجد جانے لگے، پھر خدا کی شان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ سیدنا عائشہ نے فرمایا نہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ جو حدیث کے اندر موجود ہے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہیں نماز پڑھائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو یہاں پر ایک واقعہ، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے قائل نہیں ہیں، ان کے لیے یہاں یہ بھی ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو مسئلے پہ کھڑا کیا کہ جاؤ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کوئی ایک طبقہ ایسا ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کسی اور کو لے آتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک کی ہدایت دے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک زندہ پیغمبر، ہوش و آواز میں ایک پیغمبر جب لوگوں کو یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے، سیدنا ابو بکر صدیق سے کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو بعد میں آنے والے شیاطین کے کیا حق پہنچتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی امامت کے قائل نہ ہو۔ خیر یہ ایک مضمون الگ ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک زندہ انسان، اس کے پاس بیٹھا ہوا کوئی مہمان انسانی شکل میں یہ فرشتہ ہو، اس کو نہیں پتہ لگتا۔ تو ایک جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس کو کیا پتہ لگے کہ میرے پاس آنے والے کون ہیں کون نہیں ہیں، میرا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کیا ہے۔
تو خلاصہ کیا نکلا کہ عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ دعا فرمائے اللہ پاک سے، اللہ پاک ہم سب کی عقائد کی اصلاح فرما دے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ